سورہ والتین کی تفسیر۔ پروردگار دل اور زبان، نفس اور شیطان دے شر تو محفوظ فرمائے۔ حاضرین محترم، میں اپنی گفتگو کا آغاز اس حدیث پاک دے مفہوم کو شروع کرنا۔ کریم لجپال علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت کوئی بھی گناہگار توبہ کردا ہے، اس دی توبہ تے اللہ رب العزت کتنا خوش ہوندا ہے، اس دے حضور نے ایک مثال بیان فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، کوئی بندہ مسافر ہوئے، اپنی سواری تو ہوئے، سامان تجارت بھی ہوئے، کھانا پانی ہر چیز جیڑی ہے سواری دے ہوتے ہوئے، چلدیاں چلدیاں سرا دے اندر، جنگل دے اندر کسی مقام تے کسی درخت دے تھلے تھوڑی دیر آرام دے واسطے رک جائے۔ رکیاں او دی اکھ لگے، تھوڑی دیر تو بعد اکھ کھلے تے اتھے پانی بھی موجود نہیں، کھانا بھی موجود نہیں، سواری بھی موجود نہیں، ہر چیز غائب ہو گئی۔ اور رستہ اس انداز ہے اس جنگل وچوں نکل سکدا نہیں، بڑی محنت تے بڑی کوشش کردا ہے کہ میری سواری مل جائے، اس کے باوجود سواری ملتی نہیں۔ پھر وہ موت دے انتظار دے اندر اس درخت دے تھلے لیٹ جاندہ ہے کہ ہن موت تو علاوہ اور کوئی چارہ نہیں۔ اُدھی پھر آنکھ لگ دی، اچانک جدوں آنکھ کھل جائے ویکھدا ہے اُدھی سواری، اُدا پانی، اُدا کھانا، اُدا مال تجارت، ہر چیز اُدے سامنے۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، غلاموں اس بندے دی خوشی دا اندازہ کوئی لا سکتا ہے؟ اور کتنا وہ خوش ہوئے دا کہ جدوں تھک ہار کے موت دے انتظار دے اندر لیٹ دا ہے، سواری دوبارہ سامنے آ جاندی ہے تو عرض کی تھی، آقا اس دی خوشی دا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس مسافر نو سواری ملن تے جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ رب العزت نے ایک مسلمان گناہگار جو توبہ کرتا ہے رب کو اس تو زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے اس کو زیادہ خوشی ہوتی ہے، جیڑی وہ سواری ملی تھی وہ خوش ہویا نا، اس تو زیادہ خوشی رب دی ذات نو نہیں جدو بندہ مومن گناہگار توبہ کرتا ہے۔ تو ہر مثال بلا وجہ نہیں ہوندی، اس کے اندر کوئی وجوہات موجود ہوندی ہیں۔ امام الانبیاء دے غلاموں، سورہ 3 اس دی فضیلت، اس دا مقام، آقا علیہ السلام اکثر اوقات اپنی نماز دے اندر بھی اس نو تلاوت فرماندے سن، روایات دے اندر ہوندا ہے۔ اور جیڑا بندہ سورہ 3 پڑھے، او دا مفہوم سمجھے، او دے مفہوم نو سمجھ گے، عمل کرے، او دے کریم آقا علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور خوش ہوندے ہیں۔ تسی یہی سمجھو جی میں آقا علیہ السلام پریشان ہون، آقا علیہ السلام پریشانی دے عالم دے اندر نے ایک بندہ کول آوے، کوئی ایسا کام کرے، کوئی ایسی گل کرے جدے عمل نال یا کلام نال آقا علیہ السلام دی پریشانی ختم ہو جائے تے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ جس انسان دی وجہ نال امام الانبیاء دے چہرے تے مسکراہٹ آوے، وہ بندہ کنا کو خوش نصیب ہونا جی، جدی وجہ نال آقا علیہ السلام خوشی دا اظہار فرمان، پریشانی ختم ہو جائے تے خوش ہو جان۔ سوچو
جدو بندہ مومن اس سورہ والتین دی تلاوت کردا ہے، یہ مفہوم نو سمجھدا ہے اور مفہوم نو سمجھ کے اس تے عمل کردا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خوش کرن دا ارادہ جڑا ہے اس نے بنا لینا چاہیے ہے، یہ سورت نو تلاوت کرنا، مفہوم نو سمجھنا، سمجھ کے اس کے اوپر عمل کرنا۔ جدو انسان یہ تینیں چیزاں اپنا لے، پڑھے، مفہوم سمجھے اور عمل کرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضرا کے اندر خوشی کا اظہار فرماتے ہیں کہ جس امتی تے حضور خوش ہو جائے پھر اس میں بڑی اور گال خوش نصیبی دی اس امتی واسطے اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو امام الانبیاء دے غلاموں، اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ دا آغاز 4 قسمہ تو فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ 4 قسمہ اٹھائیاں اللہ رب العزت نے۔ اگلے پاسے جڑا جملہ بولیا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سبحان اللہ۔ 4 قسمہ اٹھان تو بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسا انسان ہر چیز نال سونا بنایا ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان اسا ہر چیز نہ سونا۔ ہر چیز نال، جتنی بھی کائنات کے اندر اشیاء نے ہر چیز نال سونا بنایا ہے۔ یہ جڑیاں 4 قسماں انہاں دی سورہ 3 دی تفسیر، پہلی تفسیر میں عرض کرنا کہ مفسرین لکھ دیں والتین تو مراد تورات ہے۔ جس مقام دے تورات نازل ہوئی، قسمہ بھی 4 اور آسمانی کتاباں بھی 4۔ زیتون تو مراد جس علاقے دے اندر انجیل نازل ہوئی، والتین جتھے تورات نازل ہوئی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات دے۔ دوسری کتاب انجیل حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے۔ چوتھی زبور حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی ذات دے۔ چوتھی کتاب قرآن مجید مکہ شریف کے اندر، اس سورہ مکی ہے، مکہ کے اندر رب کا قرآن نازل ہو رہا ہے، کچھ مدینے کے اندر نازل ہوا ہے، لیکن یہ سورت جڑی ہے مکے کے اندر نازل ہوئی۔ پہلی کتاب اس دی قسم، تورات دی، انجیل دی، زبور دی، قرآن دی، 4 کتاباں دی قسم اٹھائی اور دسیا کی فرمایا جتنے آسمان تو میں علم نازل فرمائے نے سارے علماں دی قسم میں انسان کو سونا بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنہیں بھی علم نے نا آسمانی سب علماں دی قسم میں انسان سونا بنایا ہے۔ تو امام الانبیاء علیہ غلاموں، اس کی ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر ہے کہ والتین تو مراد انجیل ہے، زیتون تو مراد زیتون ہے، اور کچھ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو الفاظ ہیں نا اس نو اس مقام تے ہی رکھنا چاہیے۔ انجیر نے جان دے ہو نا، انجیر دے بڑے فائدے ہیں۔ انسان دی جسم کے اندر جڑی تلی ہوندی ہے نا اس نو توانائی دیندی ہے۔ بہت ساری بیماریاں انسان دے وجود دے اندر نے ان اندر یہ توڑ ہے، شفا اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی۔ زیتون چھوٹا جا ایک درخت ہے اور خشک پہاڑی تے ہوندا ہے، خشک پہاڑی تے اوتے درخت اگدا ہے۔ اس کے اندر خشک پہاڑی تے اگیا ہے درخت دے وچوں نکلدا ہے تیل، وچوں تیل نکلیا ہے۔ درخت انجیل دا بھی چھوٹا ہے، پھل جڑا ہے
اور زیتون دا بھی پھل چھوٹا ہے چھوٹا ہے. یہ دو چیزاں اللہ رب العزت نے انہاں دی قسم اٹھائی. ہے وجود تھوڑا ہے ذاتی طور پہ، اور انجیر کے اندر گٹک بھی کوئی نہیں کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک حدیث دا مفہوم ہے. حضور نے فرمایا اس پھل دی مناسبت جیڑی ہے نا یہ جنت دے پھلاں نال ہے. سبحان اللہ کیوں؟ بس جنت دے اندر جڑے پھل ہون گے انہاں دے اندر گٹھلی گٹک کوئی نہیں کوئی نہیں ہونی. اس پھل دے اندر بھی گٹک کوئی نہیں. اور زیتون دی قسم، زیتون دے بہت سارے فوائد نے. پیدا کرن والا خالق ہے، پیدا کیتا سی انسان قسمہ اٹھا رہا ہے کہ میں ان سونا پیدا فرمایا. تے انسان دے مقام تک پہنچن تو جتوں تک چار قسمہ تو باہر انسان دا تذکرہ آیا اس تو پہلا ذکر دے اس طرح ہونا چاہیے جس نے انسان کو پیدا فرمایا. مطلب کہ رب بڑی عظمتاں والا ہے، رب بڑے مقام والا ہے، رب بڑی عزت والا ہے، جس نے چھوٹی جئی انجیر دے وچ فائدے بڑے رکھ چھڑے. سبحان اللہ انجیر کتنی ہے جی؟ چھوٹی، اس سے فائدے بہت بڑے. زبو آیا زیتون اس دا پھل چھوٹا ہے، اس کے اندر فائدے بہت زیادہ بہت بڑے. معلوم ہویا ان دو قسماں دے اندر اللہ رب العزت دی وحدانیت دا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ اللہ دی شانہ بیان ہو رہی ہیں، اللہ دی قدرت بیان ہو رہی ہے کہ رب بڑیاں ہی شانہ والا ہے. پھر تیسری قسم طور سینہ دی کہ جس پہاڑ دے اتے اللہ دے نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ دے نال 70 لوگ سن. انہاں دے موت واقعہ ہوئی. اللہ دے نبی نے دعا کی تھی، پروردگارا پچھلی قوم کی آخری وہ نال لے کے گیا سی تے مروا چھڑے، مہربانی فرما انہاں زندگی عطا کر. رب دی ذات نے کلیم علیہ السلام دی پاک دعا دی وجہ نال پھر زندگی عطا فرمائی. یعنی کہ اتھے بھی اللہ دی نشانیاں موجود نے. طور سینہ دے اللہ دی نشانیاں موجود نے اور اتھوں بھی اللہ رب العزت دی قدرت دا اظہار ہو رہا ہے. چوتھی